الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان
رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کا اللہ کی ذات پر توکل ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، انسان کا دل مان جائے کہ میرا خالق ایک اللہ ہے، میرا رازق ایک اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو انسان اگر فاقوں میں بھی آ جائے تب بھی وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جوتا ٹوٹ گیا، باہر تشریف لے جا رہی ہیں تو دل میں خیال آیا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرا ایک نام ہے، میرا ایک تعارف ہے، میری ایک شخصیت ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ کا جوتا بھی ٹھیک نہیں۔ بس جو ہی خیال آیا تو سامنے دیکھا ایک آدمی کی ٹانگ ہی نہیں۔ فوراً کہنے لگے الہ العالمین تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جوتا اگر ٹوٹا ہوا ہے پاؤں تو سلامت ہے، ٹانگیں تو موجود ہے۔ انسان کا جب اللہ کی ذات پر توکل بن جائے، بھروسہ بن جائے، پھر جیسے کیسے بھی حالات آئیں وہ صبر شکر کرتا ہے۔ فراڈ انسان کرے، دغا بازیاں کرے، ڈکیتیاں چوریاں کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ اور جو آدمی حرام مال کھائے، حرام کام کرے، سود کا مال لے، سودی کاروبار کرے، سود پہ لوگوں کو اکسائے، خود حرام کھائے اور لوگوں کو، اپنے بال بچوں کو حرام کھلائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں۔ دولت آ جائے، چار پیسے آ جائیں، انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو جتنا دیا، جتنی دولت دی، جتنا پیسہ دیا، جس طرح آیا اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا۔ ہمارے پاس چار پیسے آ جائیں، انسان کا مزاج بدلتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی چال بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب حضرت انسان پر ہم کوئی انعام کر دیں،
کوئی نعمت عطا کر دے، اپنا فضل کر دے، 4 پیسے آ جائیں، گاہک اچھا لگ جائے، کمیٹی نکل آئے، کہیں سے حصہ مل جائے، میں انعام کر دوں، اپنا فضل کر دوں، آرز بنا بجانبی، پھر انسان مجھے بھلا دیتا ہے، میرے یاد سے محروم ہو جاتا ہے، میرا نام نہیں لیتا، اپنا تجربہ سمجھتا ہے، اپنا فن سمجھتا ہے، اپنی کاریگری سمجھتا ہے، اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی نقصان آ جائے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، پھر مصلی نہیں چھوڑتا، پھر لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے۔ دوسرے مقام پر اعلان ہو رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی میری یاد سے محروم ہو جاتا ہے، میرا نام نہیں لیتا، میرا ذکر نہیں کرتا، میری حمد و ثنا بیان نہیں کرتا، میں اس کے لیے روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے معیشت سے مراد یہ ہے روزی تنگ ہو جاتی ہے، یا روزی موجود ہے، پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، خدا ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود ہے، کھا نہیں سکتا۔ لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے، اپنے ہی گھر کا دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے میوے جات پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کھا نہیں سکتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی دعائیں مانگتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جولی پھڑا کر بیٹھے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن خدا ایک بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک آدمی رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قریب تشریف لے گئے، فرمانے لگے الہ العالمین،
یہ تیرا بندہ تجھے کس طرح یاد کر رہا ہے، رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ الہ العالمین، اگر میں تیری جگہ پر ہوتا میں اس کو معاف کر دیتا۔ آواز آتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تیرا امتی ہے، تجھے اپنی امتی کا کتنا خیال ہے؟ یہ میرا تو بندہ ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، لیکن دعائیں اس لیے قبول نہیں کر رہا۔ جس نے کھانا کھایا وہ حرام مال کا کھاتا ہے، جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ حرام مال کے ہیں، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، میں سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کیا کرتا۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی حرام کھاتا ہو، سود کا مال کھاتا ہو، سودی کاروبار کرتا ہو، ایک حرام کا لقمہ، ایک حرام کی روٹی، ایک حرام کا لقمہ جاننے کے باوجود بھی یہ حرام ہے، جاننے کے باوجود بھی رشوت دینا لینا حرام ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ میری تیری بات نہیں، سرکار کا فرمان ہے، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ ایک حرام کا لقمہ جاننے کے باوجود بھی یہ حرام ہے، جاننے کے باوجود بھی رشوت کا مال تھا، یہ سود کا لقمہ میں نے کھا لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں۔ حرام کھانے والا، سود کھانے والا ہر سال بھی شک حج بھی کرے قبول نہیں۔ حرام کھانے والا روزانہ عمرہ کرے، روزانہ کعبے کے سامنے جا کر دعائیں مانگے، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرے، مکہ کی حاضری کر لی، مدینے کی حاضری ہو گئی، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، عربیوں، عجمیوں، پاکستان کے رہنے والوں، ہندوستان کے رہنے والوں، عراق ایران کے رہنے والوں، مکہ مدینے کے رہنے والوں، آؤ تم نے دنیا والوں کے خطاب سنے ہیں، تم نے وزیر اعظم کا خطاب سنا ہوگا، صدر کا خطاب سنا ہوگا، آؤ مجھ خدا کا خطاب سن لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، میری ذات سے ڈرو۔
میری ذات سے ڈرا کر، اس لیے اعلان ہو رہا ہے واللہ عزیز ذو انتقام۔ تو اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میری ذات سے ڈرو، میری بے نیازی سے ڈرا کر، میں اپنی بے نیازی پر آ جاؤں۔ سودی کاروبار کرنے والوں ڈرا کر اس بات سے کہ میں اپنی بے نیازی پر آ جاؤں، ساری دنیا کا چکر لگا لو، تمہیں کہیں سے بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اگلی بات سننا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو سودی کاروبار چھوڑ دو، ربا سے باز آ جاؤ، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، تو پھر یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو سودی کاروبار چھوڑ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک آدمی خدا نخواستہ سودی کاروبار کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو یہ کہہ دے، خود سود نہیں لیتا لیکن کسی کو کہہ رہا ہے کہ یار کام نہیں، ورائٹی کم ہے، آخر دکان کا سسٹم تو چلانا ہے نا، کاروبار کرنا ہی ہے، چلو یار بینک سے سود لے لے۔ اب بھائی وہ خود تو نہیں کہہ رہا نا، خود تو نہیں لے رہا، کہہ رہا ہے، بینک میں چلا گیا یا کسی آدمی کے پاس چلا گیا، وہ سٹام تیار کرتا ہے، اب وہ سٹام تیار کرنے والا سود نہیں لے رہا، نہ دے رہا ہے نہ لے رہا ہے، وہ تو سٹام تیار کر رہا ہے۔ جس آدمی نے جس کو بتلایا تھا اس نے بھی سودی کام نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دکانداروں تاجروں بات توجہ سے سننا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہو اس پر اللہ کی لعنت، جو سودی کاروبار کے بارے میں کسی کو گائیڈ کرے اس پہ بھی لعنت، جو سودی لین دین کے معاملات کو لکھے اس پہ بھی لعنت۔ کھانے والا اتنا ہی مجرم، سودی کاروبار کرنے والا، حرام کھانے والا اتنا بڑا مجرم ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم حرام کھانا بند نہیں کرو گے، اگر تم باز نہ آئے
رسولی، اگر تم باز نہ آئے پھر اللہ اس کے رسول کے خلاف تم نے اعلان جنگ کر دیا، اب خدا اس کا رسول اب تم سے جنگ کرے گا، بتا دیا گیا سودی کاروبار کرنے والے، حرام کھانے والے اگر باز نہیں آئیں گے گویا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ وہ بتاؤ ملکوں سے لڑ سکتے ہو، ملکوں سے جنگ کر سکتے ہو، میزائل موجود ہے، ایٹمی ملک ہے، ایٹمی جنگ کر سکتے ہو، طرح طرح کے میزائل ایک دوسرے پہ مار سکتے ہو، ملکوں سے لڑ سکتے ہو، خدا سے کون لڑائی کرے؟ او میرے بندو تم مجھ سے لڑائی کیا کر سکتے ہو؟ قوم عاد کا حال دیکھ لو، قوم سمود کا حال دیکھ لو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میں جب اپنی بے نیازی پہ آتا ہوں شہروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ او میرے بندے اب بھی تیرے پاس وقت ہے، ابھی تیرے پاس ٹائم ہے، بات ہے، ورنہ قبر میں جا کر کیا کرے گا؟ میں اکثر تمہیں ایک روایت سنایا کرتا ہوں، شاید دوستوں کو یاد ہوگی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص سودی کاروبار کرتا تھا، ساری زندگی اس پر صرف ہو گئی، آخر مرنا تو ہے نا، دنیا سے وہ چلا گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ سود خور دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو جب قبر میں رکھا قبر نے اسے باہر پھینک دیا۔ جب ہی قبر میں رکھا جاتا تھا قبر باہر پھینک دیتی تھی، دوسری جگہ پر قبر بنائی اس نے بھی باہر پھینک دیا، تیسری جگہ پر بنائی گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 70 جگہوں پر قبر بنائی گئی، کسی زمین کے ٹکڑے نے سود خور کو قبول نہیں کیا۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ حرام سے بچ گئے، سود سے بچ گئے، پھر اللہ نے ان کو مقام کیا دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین شکر گنج، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا کرتے تھے کہ جو سود کھاتا ہو وہ انسان ہے۔ بھئی جانور کھانے میں تمیز نہیں کرتا، درندے کو چرندے کو جو کچھ بھی مل جائے وہ کھا لیتا ہے، اسے کیا معلوم یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ فرمایا جو کھانے پینے میں تمیز نہ کرے وہ جانور ہوتا ہے، جو انسان حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا یہ لوگ بھی جانور ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، جس نے سود کھایا گویا کہ اس نے سور کھا لیا۔ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے،
خدا کی قسم حرام سے بچے، حرام مال سے بچے۔ جب انسان پر فاقے آ جائے، تنگیاں آ جائے، پھر انسان کچھ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار مکان بیچ دوں، دکان بیچ دوں۔ چلو اگر یہ نہیں کر سکتا، چلو دکان کی یا اپنے مکان کی رجسٹری بینک میں رکھوا کر سود لے لوں، کہ کیا کیا جائے، بچے بھوکے ہیں، اب بچوں کی بھوک ہم سے برداشت نہیں۔ جناب سیدنا بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ بن خلف جن کے یہ غلام تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے بڑی کوشش کی کہ بلال پیسہ لے لے، دولت لے لے، نبی کا دامن چھوڑ دے۔ فرمانے لگے او میرے آقا، دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ صاحب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مار کھا لی، پتھر کھا لیے، آگ کے انگاروں پر تو لیٹ گئے، لوگوں نے مارا، بچوں نے مارا، مار کھا لی، خدا کی قسم حرام کبھی نہیں کھایا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لے آئے، فرمانے لگے بلال تجھے سب مار رہے ہیں، بچے مار رہے ہیں، جوان مار رہے ہیں، مرد مار رہے ہیں، بوڑھے مار رہے ہیں، عورتیں مار رہی ہیں، تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابوبکر صدیق مجھے تکلیف کا احساس اس لیے نہیں ہوتا، جب لوگ مار رہے ہوتے ہیں غیب سے خدا کی آواز آتی ہے، او میرے بلال بتا تیرا کیا حال ہے۔ جب ہی لوگ مجھے مارتے ہیں میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے تیرا کیا حال ہے۔ کسی کی خیریت دوست پوچھتا ہے، کسی کی خیریت رشتہ دار پوچھتے ہیں، کسی کی خیریت محلے دار پوچھتے ہیں، عزیز و اقربا پوچھتے ہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، کوئی افسر پتہ کرنے کے لیے آ جائے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئی افسر آ جائے، سیاستدان آ جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ او بلال تیری قسمت میں قربان جائے، تیرا حال خدا خود پوچھ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ ساری زندگی میں حرام کی بات تو الگ رہی، کبھی مشکوک کا مال بھی پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ تم کہو گے یہ تو جماعت صحابہ کرام ہے، حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، آپ کی خدمت میں بیٹھنے والے تھے، روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں جن اللہ والوں نے حرام کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، یہ کون ہے؟ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ تقسیم ہند سے پہلے اعلان ہو گیا، مولانا احمد علی رحمت اللہ کے گھر کا، ان کے حجرے کا، ان کے گھر کا جائزہ لیا جائے، ان کے گھر میں کیا ہے۔ سیکھ افسر کی ڈیوٹی لگ گئی، سارا گھر لاہوری کا چھان مارا، کچھ نہیں ملا۔ اس دور میں اس نے 50 روپے لاہوری کو دے دیے، افسر دے رہا ہے
تیرا نام ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، میں تجھے 50 روپیے دیتا ہوں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ فرمانے لگے یہ تیرا حرام مال ہے، یہ رشوت کا پیسہ ہے، ہم حرام کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ اور مسلمانوں حلال حرام کی بات تو الگ رہی، ساری زندگی میں امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ نے ساری زندگی میں کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ بحری جہاز کا سفر ہو رہا ہے، عملہ کھانا لے کر آیا، حضرت لاہوری رحمت اللہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، تم نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ اپنے گھر میں تشریف لائے، دسترخوان لگتا ہے، کھانا لگایا گیا، سامنے روٹی آئی، حضرت لاہوری رحمت اللہ نے وہ روٹی اٹھا کر سائڈ پہ کر دی، میں نہیں کھاتا۔ گھر والے کہنے لگے حضرت جی کھانا ہم نے بنایا، نماز پڑھ کر بنایا، اور آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ تصدیق کی ضرورت کوئی نہیں تھی، گھر والوں نے بتا دیا کہ ہم نے کھانا بنایا، نماز پڑھ کر بنایا۔ فرمانے لگے بات توجہ سے سننا، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کھانا تم نے نماز پڑھ کر بنایا، لیکن کھانا میں اس لیے نہیں کھا رہا، اس کھانے پر نظر کسی بے نمازی کی پڑی ہوئی ہے۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا، گھر والوں نے بتایا جب ہم کھانا بنا رہے تھے اس وقت محلے سے ایک عورت آ گئی، اس نے ہمیں کھانا بناتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی نظر پڑ گئی، وہ نماز نہیں پڑھتی۔ وہ کتنے احتیاط کرنے والے لوگ ہوں گے کہ جو کھانا دے کر ہی بتا دیتے تھے کہ یہ حلال پیسوں کا ہے یا حرام پیسوں کا ہے۔ میں نے غالباً پہلے بات عرض کی تھی، ان اللہ والوں کے جب ہی تذکرے کرو ایمان میں تر و تازگی آتی ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ روزانہ اتنے مکئی یا اتنے گندم آپ نے روزانہ چکی میں پیسنی ہے۔ جیل کا جو سپرڈنٹ تھا، افسر تھا، اس نے کہا آج میں رات کو دیکھوں تو صحیح، ہمیں بڑی خوشی ہوگی عطا اللہ شاہ بخاری چکی چلا رہے ہوں گے۔ رات کے وقت جیل کا سپرڈنٹ وہ اس کمرے میں آیا، اس ریک میں آیا جہاں شاہ جی تھے۔ شاہ جی چکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ شان اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ۔ جیل کا سپرڈنٹ کہنے لگا حضرت جی، وہ ڈر گیا نا، اس نے کہا کوئی جیل چلا رہا ہے، ہاتھ کسی کا نظر نہیں آتا، چکی چل رہی ہے اور آپ ساتھ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ فرمانے لگے اسے کوئی جن نہیں چلا رہا، کوئی موکل نہیں چلا رہا، جس رب کا میں کام کرتا ہوں، جس کا میں کرتا ہوں وہ ہمارا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ مقام نہیں ملا۔
اس لیے اعلان ہو رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ والے جو کبھی حرام کو، سود کے مال کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے، اور آج کل کوئی مسجد میں چندہ بھی دے دینا ہو اور وہ سودی کاروبار کرنے والا مدرسے میں چندہ دے دے، بس ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، پروردگار عالم تیرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ہم مولویوں کی پھر دعائیں اس کے پیچھے بڑی آتی ہے، کو 10-20 ہزار وہ سود خور ہمیں چندہ دے دے، ہم خوشی میں رسید اتنی جلدی میں کاٹتے ہیں کہ نیچے کا جو کاربن ہوتا ہے وہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ برکتیں کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ تمہیں سنایا کرتا ہوں نا، ایک مرتبہ مسجد میں ایک آدمی نے گیزر دے دیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب سردی بڑی ہے، بابے بیچارے وضو کرتے ہیں، سخت سردی ہے۔ وہ بیچارہ گیزر لے آیا، اب مولوی صاحب نے گیزر چلا دیا، گرم پانی ہو گیا۔ اب مولوی صاحب نے جمعے کو دعا کرا دی، الہی اس نے مسجد کا پانی گرم کیا، اس کی قبر گرم کر دے۔ وہ جمعے کے بعد مولوی کے پاس آ کہنے لگا یار مولوی صاحب میرا گیزر واپس کر، گیزر دے کر ہی جب قبر گرم کرانی ہے تو فائدہ کیا؟ میں ایک دفعہ میچن آباد گیا، اکثر وہاں پر حاضری ہوتی ہے، تو میں جب اسٹیج پر گیا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہاں پر کئی مرتبہ آیا ہوں، آج موضوع کیا بیان کروں؟ تو اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ سود کے عنوان پر بات ہو۔ میں نے الحمدللہ بیان شروع کر دیا، تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ بیان کیا۔ سارے بیان میں سارا مجمع دوسری طرف دیکھ رہا اور ہنس رہا ہے، اور میں نے کہا یار میں نے کوئی مذاق کی بات بھی کوئی نہیں کی، کب میں رہا ہوں بیان میں کر رہا ہوں، دھیان دوسری طرف مجمع کا اور ہنس رہے ہیں۔ جب دعا ہو گئی تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یار تم ہنس کیوں رہے تھے؟ کہنے لگا قاری صاحب جس نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا نا، جس نے آپ کے لیے یہ محفل سجائی، آپ کو جس نے بلایا تھا وہ سودی کاروبار کرتا ہے، اور وہ اسٹیج پر آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور آپ سود کے بارے میں بتلا رہے تھے، ہمیں اس لیے ہنسی آ گئی، ہم دل میں سوچ رہے تھے اور بلا مولوی صاحب کو۔ خیر ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہ شخص میں زبان آ گیا، خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا قاری صاحب دیوبندی بھی میرے پاس مولوی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے کہ میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، کسی ایک مولوی نے کبھی مجھے نہیں سمجھایا، چندہ لیا ہے اور جزاک اللہ کہا ہے، جزاک اللہ ماشاءاللہ خدا تیرے کاروبار، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں سمجھایا، آج آپ نے 1.25 گھنٹہ بیان کیا سود کے بارے میں، مجھے سمجھ آ گئی۔ قاری صاحب میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے سارے سودی کاروبار سے فوراً توبہ کر۔ کوئی سمجھانے والا تو ہونا، ہم سمجھاتے ہی نہیں۔ ہم مولوی کیوں سمجھائے؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہماری مسجد کا انتظامیہ کا جو صدر ہے اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں حرام کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے اور حلال کا بھی اثر پڑتا ہے۔ حرام پیسہ، سود کے پیسے سے نحوست آتی ہے اور اس کی حلال سے خدا برکت عطا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ نے
میدان جہاد میں اپنا بیٹا بھیجا، سپہ سالار بنا دیا۔ اب ایجنسیوں نے بادشاہ کو یہ رپورٹ دے دی کہ تمہارا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے بات کی کہ بڑی شرمندگی ہو گئی، ساری دنیا کہنے لگی کہ بادشاہ کا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بیوی کہنے لگی او میرے خامد و بادشاہ، ہمارا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ان کبھی مجھے ایجنسیوں نے رپورٹیں دے دی، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا چھوڑ کر چلا گیا میدان، اور تو کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت، تیری ایجنسیوں کی رپورٹیں غلط ہو سکتی ہے، میرے بیٹے کا کردار ایسا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کہنے لگا کبھی ایسی بات تو کیوں کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی او بادشاہ سلامت، کیا تجھے معلوم نہیں میں نے ساری زندگی میں جتنا عرصہ اپنے شہزادے کو دودھ پلایا کبھی میں نے بغیر وضو کے کبھی نہیں پلایا، اور ساری زندگی میں حرام بات کیا لگ رہی، میں نے مشکوک مال بھی کبھی اپنے بیٹے کے قریب نہیں آنے دیا۔ جو حلال کھانے والا ہو، بغیر وضو کے جس نے دودھ نہ پیا ہو، جس ماں نے بغیر وضو کے کبھی بیٹے کو دودھ نہ پلایا ہو، دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، ہمارا شہزادہ میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں حرام کھانے سے باز آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، حرام کھاتا ہے، فرمایا بے شک نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، جوان سے نمازیں ادا کرتا ہو، ہر سال حج بھی کرتا ہو، صدقہ خیرات بھی دیتا ہو، جب دنیا سے جائے گا اس کا چہرہ تم قبلے کی طرف کر دیتے ہو، لیکن جب قبر بنتی ہے سود خور کا چہرہ خدا فوراً قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ یہ سود خور ہے، اس قابل نہیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ تو اس لیے دعا کیا کرو الہ العالمین حرام سے بچائے، حرام کاموں سے خدا بچائے، حرام مال سے بچائے، سود کی لعنت سے بچائے۔ کاروبار سودی کرو پھر میں کہوں کہ مجھے چین سکون نہیں آتا، حرام میں کھاؤں، بچوں کو حرام کھلاؤں، اور پھر میں یہ توقع رکھوں کہ میرے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، میرے گھر میں سکون آ جائے گا۔ ایک گھر میں جہاں سودی نظام چل رہا ہو اس گھر میں برکت نہیں آتی، اور جس ملک میں سارا ملک میں سودی نظام چل رہا ہو اس ملک میں کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سوچتے ہی نہیں، ہے وہ حرام۔ سات آٹھ منٹ باقی رہ گئے، بڑے اہم دو تین مسئلے میرے ذہن میں آ گئے۔ شادی بیاہ کرتے ہو، لین دین کے معاملات ہیں، جو بات عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کی شادی پر آیا، بچے کی شادی پر آیا، میں نے 500,000 روپیہ دے دیا، اب آپ اس کو ڈائری پر لکھ لیتے ہو، کاپی پہ لکھ لیتے ہو
میں نے اپنے بچے کی شادی کی، آپ نے کی، ڈائری نکال کر بیٹھتے ہو، کاپیاں نکالتے ہو کہ جس کی شادی میں نے جانا ہے اس کا آیا کتنا؟ اگر 500 آیا تو ہم کتنا دیں گے؟ ہاں میرے خیال میں تم نے تو کبھی نہیں دیا۔ 500 اگر آیا ہو تو پھر واپسی کتنی؟ 1000۔ سچ بتانا، ہم چیک کر کے نہیں جاتے کاپی پہ کہ میں نے دیا کتنا تھا، آیا کتنا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر یہ لین دین کے معاملات اس وجہ سے شادی بیاہ پہ دیے جاتے ہیں، اس لیے عقیقے پر پیسے دیے جاتے ہیں، آج میں 500 دوں گا، کل واپسی 1000 کی ہوگی، جا کر علماء کرام سے تحقیق کر، یہ سود ہے۔ جا کر چاہے دیوبندی مولوی سے پوچھ لے، چاہے بریلوی سے پوچھ لے، چاہے اہل حدیث سے پوچھ لے، لین دین کے معاملات میں اگر ہم ایسا کریں گے یہ حرام ہے اور سود ہے۔ ہاں اگر ویسے دے رہے ہو، یار غریب آدمی ہے، چلو تعاون ہو جائے گا، واپسی کا پروگرام کوئی نہیں، نیت کوئی نہیں، کوئی حرج نہیں، اس وجہ سے دے رہا ہے جیسے ہمارے معاملات چلتے ہیں کہ کل واپسی ڈبل ہو جائے گی، تو یاد رکھنا یہ سود اور حرام ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھنا، آپ دکاندار ہو، آپ کو چینج کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، یا آپ عید کے دنوں میں آپ کو نئی کاپی کی ضرورت ہوتی ہے، 500 کی ہے، 1000 کی ہے، 5000 کی ہے، 10,000 کی ہے، یا 500 1000 آپ کسی سے چینج لیتے ہو اور 5 روپیے یا 10 روپیے آپ اضافی ساتھ دیتے ہو، دیتے کہ نہیں دیتے؟ کوئی آدمی بھی آپ کو 500 یا 1000 کی کاپی دے کر اتنے پیسے واپس نہیں لیتا، بلکہ 5-10 روپیے زیادہ لیتا ہے، اس کا کاروبار ہے۔ جا کر علماء کرام سے تحقیق کر، پرانے نوٹوں کی چینج لے رہا ہو یا دے رہا ہو، نئی کاپی لے رہا ہو یا دے رہا ہو، 5-10 روپیے زیادہ لے رہا ہے، یہ حرام ہے۔ جا کر کسی مفتی سے فتویٰ لے لے، کسی مولوی سے جا کر تحقیق کر لے، 5-10 روپیے جو زیادہ دے رہے ہو یا لے رہا ہے، یہ حرام اور سود ہے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، موبائل ہم سب کے پاس ہے، ہمارے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا، اب خیر مجھے پتا نہیں، بیلنس ختم ہو جاتا تھا، ہم کمپنی سے 5-10 روپیے یا 15 روپیے ہم لیتے تھے، یہ اب بھی ہے کہ نہیں؟ اب بھی چل رہا ہے۔ اب جب آپ نے بیلنس کروانا ہے، آپ نے 15 روپیے لیے بیلنس ڈلوا دیا تو وہ کاٹے گے کتنے؟ 20 روپیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا ہے جتنا تم نے بیلنس پہ، جتنا جس کمپنی سے جتنے پیسے لیے ہیں، 1 روپیہ لے، 1 لاکھ لے، یہ حرام ہے اور سود ہے۔ ایک کروڑ لیا جائے، 1 لاکھ لیا جائے، سود پہ لیا جائے، یہ دیا جائے، اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا 1 روپیے کا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اور میرے بندو میں نے تمہارے لیے کاروبار خرید و فروخت حلال کر دیا اور سود حرام قرار دیا. حرام کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، بینکوں سے پیسے لینے والے، یا بینکوں کے علاوہ کسی کو سود پر دینے والے، قیامت کے دن امام الانبیاء نے فرمایا جب سود خور سامنے آئے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ حرام کھاتا تھا، یہ سودی کاروبار کرتا تھا، میرے سامنے آئے گا میں محمد اپنا چہرہ اس سے پھیر لوں گا. گویا بتا دیا گیا سود کھانے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ انسان کتنا بدقسمت انسان ہوگا جس کو دیکھ کر حضور اپنا چہرہ انور پھیر لے، اور وہ انسان کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو دیکھ کر حضور فرشتوں کو فرما دے اور فرشتوں ہٹ جاؤ محمد کا غلام آ رہا ہے. تو اس لیے دعا کرو. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنے بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اگر تمہیں پتا ہو میرا میاں سودی کاروبار کرتا ہے، میاں کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ بشک استعمال کر لو، کوئی حرج نہیں. کہ میاں کو کہنا کہ ہم جب تک یہ حرام سے تو باز نہیں آتا ہمارے گھر میں 1 روپیہ بھی نہ لانا، ہم حرام نہیں کھا سکتے، بچوں کو نہیں کھلا سکتے. بیگم سیدھی ہو جائے تو میاں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سیدھا نہ ہو. تو اس لیے اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا اس بات کو سمجھو. اگر تمہیں پتا ہے کہ اس کی تنخواہ 30-40 ہزار ہے اور روزانہ 25-30 ہزار روپئے یہ لاتا ہے، گھر میں کہاں سے آتا ہے؟ خود نہ کھاؤ، بچوں کو نہ کھلاؤ، ورنہ 7 نسلوں میں سودی کاروبار کرنے والے کی نحوست جاتی ہے، سود کی نحوست جاتی ہے، خاندانوں میں جاتی ہے، برادریوں میں جاتی ہے. اس لیے دعا کیا کرو الہ العالمین رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے بچائے. یاد رکھنا اگر جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ یہ سمجھ لیا کرے کہ جو سودی پیسہ میرے پاس آیا اگر میں یہ نہ کرتا ملنا مجھے اتنا ہی تھا، اس لیے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملتا ہے. اب ہماری مرضی، چاہے حلال طریقے سے لے لے چاہے حرام طریقے سے لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.